بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی میں دعوت خطاب دیتا ہوں آج کے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ شیخ الحدیث مہنتا والا شیخ ادریس عصری حفظہ اللہ، جو الحمدللہ ہنگامی بنیادوں پہ ہماری ریکویسٹ پہ تشریف لائے، کیونکہ شیخ محترم عبدالرحمن ضیاء حفظہ اللہ کی کل گھر میں فوت کی ہوئی، ان کی بہو فوت ہو گئی، تو انہوں نے ہم سے معذرت کی، تو شیخ محترم حفظہ اللہ نے شفقت فرمائی، اللہ رب العالمین ان کی زندگی میں برکت نازل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان سے دین اسلام کا بہت زیادہ کام لے، اور اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ابھی میں انشاءاللہ شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں، وہ صحیح بخاری کی آخری حدیث پہ درس ارشاد فرماتے ہیں، تو ہمارے جامعہ کے طالب علم وہ باب سے لے کے سند اور مکمل حدیث پڑھتے ہیں، پھر فوراً انشاءاللہ شیخ محترم اس حدیث کی شرح اور صحیح بخاری کے فوائد اور ثمرات اور امام بخاری کے اس امت پہ احسانات انشاءاللہ اس حوالے سے خطاب فرمائیں گے۔ ابھی ہمارے جامعہ کے طالب علم محترم جناب حضرت مولانا شفیق الرحمن بن شیخ الحدیث قاری محمد اقبال صاحب فاروق آبادی، وہ حدیث کی سند باب اور متن پڑھتے ہیں۔ احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ وتضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن، وقال مجاهد القسطاس المقسط القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر۔ حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ارسلہ اللہ بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واہتدی، ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامة وأن أعمال بنی آدم وقولهم یوزن، وفي رواية توزن، وقال مجاهد القسطاس
او القسطاس العدل بالرومیتی ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وعم القاسط فهو الجائر قال حدثنا احمد بن اشکاب او اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرات، ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہادی کائنات امام الانبیاء سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر اور مسنون حمد و صلات کے بعد یہ مجلس بہت ہی سعادت والی مجلس ہے۔ یہ مجلس حدیث ہے اور جو بندہ اس مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جتنا قریب ہو کر بیٹھے گا اتنا ہی اللہ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ 3 بندے آئے اور ایک اس کو آگے جگہ مل گئی، آگے آ کر بیٹھ گیا، ایک کو پیچھے جگہ مل گئی، وہ پیچھے بیٹھ گیا، ایک بندہ جو ہے وہ اس کو یہ مجلس اچھی نہیں لگی، وہ چلتا بنا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ آگے آ کر بیٹھ گیا ہے اللہ پاک نے اس کو اپنے قریب جگہ دے دی، اور جو بندہ پیچھے بیٹھ گیا ہے وہ بندہ بھی کسی قسم کی محرومی سے بچ گیا، اور جو چلتا بنا اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میری مجلس اچھی نہیں لگی تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو میرے بھائیوں اتنی اعلیٰ مجلس ہے، اور پھر یہ مسجد کے اندر یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کے گھر میں آتا اور جاتا ہے اس کے ایمان کی گواہی دے دو، اور جو اللہ کے گھر آتا ہے جیسے ہمارے گھر میں آنے والے مہمان ہمارے مہمان ہوتے ہیں، ہم ان کی اپنی مقدور بھر خدمت کرتے ہیں، تو جو اللہ کے گھر میں آتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے اعد اللہ لہ نزلا، اللہ پاک ان کی مہمانی جنت سے اتارتا ہے۔ یہ اتنی پیاری مجلس ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت، جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو کچھ چر چگ لیا کرو، کھا پی لیا کرو۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ دنیا کے اندر جنت کے باغیچے کہاں آ گئے؟ پوچھا اللہ کے رسول کیا مراد ہے جنت کے باغیچوں سے؟ ما ریاض الجنہ، آپ نے فرمایا حلق الذکر، یہ جو مجالس سے ذکر ہیں اور مجالس سے علم ہیں، یہ اصل میں جنت کے باغیچے ہیں، اور ان سے چرنا چگنا یہ ہے کہ یہاں سے مستفید ہوا کرو۔ تو میرے بھائیوں یہ بہت ہی پیاری مجلس ہے، اور اس مجلس میں عزیزان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر مشتمل ایک کتاب، بلکہ آخری کتاب جامع صحیح بخاری، اس کا درس لے رہے ہیں، اور یہ سلسلہ محدثین والا سلسلہ، تعلیم و تعلم والا سلسلہ،
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی چلا آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا انما بعثت معلما، میں استاد بنا کر دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ آپ سے صحابہ نے درس لیے، صحابہ سے تابعین نے درس لیے، اور تابعین سے تبع تابعین نے درس لیے، اور پھر اس طرح یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اور آج ماشاءاللہ اس حلقہ میں یہ عزیزم جو درس لے رہے ہیں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ این سعادت بزور بازو نیست، یہ سعادت جو ہے یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ پاک اس سعادت کے لیے بندوں میں سے انتخاب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم اپنے بندوں میں سے اپنی کتاب کے لیے، قرآن کے لیے، قرآن کے بیان کے لیے ہم بندوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہر کس ناقص اس کو یہ نعمت نہیں ملتی، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں جن کو یہ نعمت مل گئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بندے سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ مِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، بعض اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، بعض میانہ روی اختیار کرنے والے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کئی ایسے ہیں خوش نصیب جو اللہ کے حکم سے نیکیوں میں سبقت لینے والے۔ اور فرمایا کہ ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے۔ اللہ جس بندے کو اپنے اس کام کے لیے چن لیتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جس بندے کو چنتا ہے نا، انتخاب کرتا ہے، تو اللہ پاک اس کو خیر کے کام میں لگا دیتا ہے۔ اور جاؤ دنیا کے کونے کونے میں گھوم لو، پوری دنیا کا چکر لگا لو، جتنا خیر کا کام، یہ پڑھنا اور پڑھانا، دین پڑھنا اور پڑھانا، قرآن پڑھنا اور پڑھانا، حدیث پڑھنا اور پڑھانا، یہ خیر کا کام ہے، ایسا تمہیں پوری دنیا میں کام نہیں ملے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے۔ حضرات اللہ اس کام کے لیے بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ فرمایا اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی انتخاب کر کے اللہ اس کام کے لیے بھیجتا ہے۔ فرشتے سارے وحی لے کر آنے والے نہیں ہیں، کسی کی ڈیوٹی پہاڑوں پہ ہے، کسی کی ڈیوٹی ہواؤں پر ہے، کسی کی ڈیوٹی پانیوں پر ہے، کسی کی ڈیوٹی حفاظتوں پر ہے، کسی کی ڈیوٹی جو ہے وہ اعمال لکھنے پر ہے۔ لیکن خوش نصیب وہ فرشتہ کہ جس کی ڈیوٹی اللہ کی وحی لانے پر ہے، اور وہ سعادت مند فرشتہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرشتوں سے بھی انتخاب کرتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اللہ پاک لوگوں سے بھی انتخاب کرتے ہیں۔ ان اللہ سمیع بصیر، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے، یہ سلسلہ تو روایت، حدیث کا سلسلہ، علم وحی کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا آج تک، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ بلکہ لا تزال طائفۃ من امتی، فرمایا میری امت کا ایک گروہ وہ حق پر رہے گا، اور وہ حق کو پھیلاتا رہے گا۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ پڑھنا اور پڑھانا۔ اور پھر علم وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے، علم حقیقت میں وہ ہے جو آسمان سے آیا ہے۔ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ انہوں نے بھی علم کی تعریف بڑی خوبصورت فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین، العلم ما کان فیہ قال حدثنا وما سوا ذلک وسواس الشیاطین۔ فرماتے ہیں علم قرآن اور حدیث اور اس کے اندر سوجھ بوجھ، یہ علم ہے۔ اور علم وہ ہے کہ ما کان فیہ قال حدثنا، جو علم سند کے ذریعے تمہیں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک ملاتا ہے اور صحابہ تک ملاتا ہے،
اور جبریل امین کے ساتھ ملاتا ہے اور تمہارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑتا ہے، تو وہ ہے اصل علم۔ اور فرماتے ہیں جس میں قال حدثنا کا واسطہ ہو، یہاں ماشاءاللہ پڑھے لکھے کوئی ڈاکٹر ہوں گے، کوئی پروفیسر ہوں گے، کوئی ٹیچر ہوں گے، کوئی مختلف قسم کے تعلیم یافتہ، کوئی سائنس دان ہوں گے، کوئی انجینئر ہوں گے، میں یہ دعوے سے بات کرتا ہوں کہ کوئی بندہ اٹھ کر اپنی علمی سند تو سنا دے۔ میرا خیال میں صرف استاد کا ہی پتا ہوگا، دادا استاد کا تو شاید ہی پتا ہو، صرف استاد کا پتا ہوگا کہ فلاں استاد سے میں نے یہ فن پڑھا ہے، جغرافیہ پڑھا ہے، سائنس پڑھی ہے، ریاضی پڑھا ہے، یا اسی طرح بیالوجی پڑھی ہے، یا کوئی کیمسٹری پڑھی ہے، اور دادے استاد کا پتا نہیں۔ یہ جو طالب علم ہے ان سے پوچھئے، ذرا ان محدثین سے ذرا پوچھئے کہ جناب آپ جو بیان کر رہے ہیں، آپ نے جو اساتذہ سے سنا ہے، آپ کی سند کیا ہے، سلسلہ سند کیا ہے؟ انشاءاللہ یہیں بیٹھے وہ بتائیں گے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 21 واسطے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ بتائیں گے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک ہمارے 21 واسطے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 3 واسطے ہیں، 22 ایسی روایات ہیں صحیح بخاری کے اندر، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا اور صحیح بخاری کا مابل امتیاز یہ خصوصیت ہے کہ اس میں 22 روایات ایسی ہیں جس میں امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک صرف 3 واسطے ہیں، ان کو ثلاثیات بخاری کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ہم بتائیں گے کہ میں نے فلاں سے پڑھا اور فلاں نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے فلاں سے پڑھا، یہ واسطے ذکر کرتے ہوئے ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچیں گے۔ اور جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ تک پہنچیں گے اس وقت امام بخاری کہیں گے حدثنا احمد بن اشکاب، اور وہ کہیں گے حدثنا محمد بن فضیل، وہ کہیں گے حدثنا ان عمارت بن القعقاع، وہ کہیں گے ان ابی زرعہ، وہ کہیں گے ان ابی ہریرہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یہ سند مل جائے گی۔ اور وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ فرمایا کہ کچھ بعد میں آنے والے ہیں، آخرین منہم لما یلحقوا بہم، ابھی یہ ان پہلوں کے ساتھ ملے نہیں ہیں۔ اور طالب علم جانتے ہیں لم یلحقوا اور لما یلحقوا میں کیا فرق ہے۔ لم یلحقوا کا مطلب یہ کہ نہیں ملے اور آئندہ ملنے کی توقع بھی نہیں ہے، لیکن لما یلحقوا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک تو نہیں ملے لیکن انشاءاللہ بعد میں ملنے کے لیے یہ پر امید ہے اور ملاقات متوقع ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو یہ بہت بڑا عالی شان سلسلہ ہے جو یہ درس و تدریس کا ہے، حدیث پڑھنے پڑھانے کا ہے۔ اور پھر یہ کہ میری گفتگو جو ہے اس کے 3 حصے ہوں گے۔ پہلا حصہ جیسا کہ عزیزم حافظ محمد عثمان البدیر حفظہ اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ صاحب کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور ان کی تصنیف شورہ افاق تصنیف صحیح بخاری اور پھر آخری حدیث انشاءاللہ اسی پر ہی گفتگو ہوگی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر محدثین کی لسٹ میں، محدثین کی لڑی میں اور محدثین کے پارلیمنٹ میں ان کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ان کا نام ہے ابو عبداللہ اور لقب امیر المومنین محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ الجوفی البخاری، یہ ان کا مکمل نام ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ 13 شوال 194 ہجری میں جمعہ والے دن جمعہ کی نماز کے بعد پیدا ہوئے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب دنیا میں آئے تو یتیم تھے۔ اللہ پاک جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے، بلکہ اگر آپ ایک سرسری نظر دوڑائیں تو امر واقع یہ ہے
کہ 4 ایسے یتیم دنیا میں آئے ہیں کہ ان کا ثانی کوئی نہیں. نبوت میں امام کائنات سے پہلے کتنے پیغمبر آئے ہیں، لیکن جتنا شان اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے کسی اور کا شان اتنا نہیں ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تو یتیم تھے، اللہ نے کام لیا. اور فن نبوت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشکات نبوت سے اور زبان نبوت سے صادر ہونے والے جو موتی تھے، ارشادات تھے، ان کو سن کر اپنے سینے میں رکھنے والے صحابہ کرام میں سے سیدنا امیر المومنین فی الحدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن صخر وہ فرماتے ہیں کہ نشأت یتیماً وہاجرت مسکیناً، میں جب پیدا ہوا تھا تو یتیم تھا. اللہ اکبر. اللہ جس سے کام لے، اللہ نے کام لیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیثوں کے جمع کرنے کا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں بہت بڑے عالم تھے، بلکہ وقت کے مفتی تھے. اور صحابہ کہا کرتے تھے جس مجلس میں ابو ہریرہ ہو ہم سے مسئلہ نہ پوچھا کرو. اتنے بڑے عالم تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور خود فرماتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ مجھ سے زیادہ کسی کے پاس روایات ہوں سوائے عبداللہ بن عمرو بن عاص کے. میں کہہ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، وہ لکھ لیتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا. لیکن جب ان کی روایات لکھی گئیں تو پوری امت کے اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ ابو ہریرہ کی روایات سب سے زیادہ ہے. 5374 روایات کے یہ راوی ہیں. مکثرین میں پہلا نمبر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یتیم پیدا ہوئے ہیں. اور پھر کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو ابو ہریرہ کی روایات ہیں ان کو لکھنے میں، روایات حدیث کو لکھنے میں بہت سارے محدثین نے کام کیا ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے بھی محدثین آئے، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، ابن ابی شیبہ، اور اسی طرح حمیدی اور سفیانان، یہ بہت سارے محدثین کی لسٹ ہے. لیکن جو اعزاز اللہ پاک نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. جو ان کی تصنیف کو دنیا میں مقبولیت حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور کو نہیں. اگرچہ ان کے اسفار بہت بڑے بڑے تھے. ان کے استاد امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کو جمع کرنے میں پوری دنیا کا 2 مرتبہ چکر لگایا ہے. بھائیو اس وقت ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے، اس وقت ٹرینیں نہیں ہوتی تھی، اس وقت جو ہے نا برق رفتار گاڑیاں نہیں ہوتی تھی. محدثین کا آپ اندازہ کر لیں علمی ذوق اور شوق. کہتے ہیں 2 مرتبہ چکر لگایا ہے. اور اپنی مسند کے اندر امام احمد بن حنبل کی جو مسند ہے وہ کہتے ہیں کہ 36 بعض کے نزدیک 36,000 احادیث کا مجموعہ ہے. اور وہ فرماتے ہیں بعض نے 40 کہا ہے، بعض نے 50,000 کہا ہے. بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ جو میری مسند میں حدیث نہیں وہ حدیث ہی نہیں. اللہ اکبر، کتنا بڑا دعویٰ ہے. تو وہ بھی ان سے پہلے ہیں اور اسی طرح بہت سارے لوگ ان سے پہلے ہیں. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ دنیا میں آئے، یتیم پیدا ہوئے، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ مصنفین حدیث میں سے یہ یکتا روزگار ہیں، کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. اور پھر ان کے بعد جو حدیث کی شرح کرنے والے بھی بہت بڑے بڑے لوگ دنیا میں آئے ہیں. حضرت حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ. اللہ اکبر، اتنا زیادہ حافظہ تھا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ حدیث آتی ہے نا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کو جس نیت سے پیا جائے اللہ وہی مراد پوری کرتے ہیں. کتنے ایسے محدثین ہیں میرے ذہن میں آئے کہ انہوں نے زمزم اس نیت سے پیا کہ اللہ ابن حجر جیسا حافظہ عطا کر. اللہ اکبر. حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے. اور جیسے ابن خلدون نے لکھا ہے کہ بخاری کی شرح پوری امت پر قرض تھی،
لیکن حافظ ابن حجر نے فتح الباری لکھ کر اس کی شرح جو ہے 13 جلدوں میں فتح الباری لکھ کر اس قرض کو امت سے اتار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بھی یتیم، حافظ ابن حجر وہ بھی یتیم، اللہ جس سے چاہے کام لے لے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی جو تربیت میں ماں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور آپ محدثین میں دیکھیں نا، بڑے بڑے محدثین، اس کے تو میں نے نام لیے، امام احمد بن حنبل کی تربیت میں والدہ کا ہاتھ ہے، اور اسی طرح امام شافعی کی تربیت میں والدہ کا ہاتھ ہے، اور اسی طرح امام مالک کی زندگی پڑھو تو والدہ کا ہاتھ ہے تربیت میں، اور اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ علیہ والدہ کی تربیت سے وہ حافظ قرآن بنے، اور پھر جب حافظ قرآن بنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ تو وہ فرماتے ہیں تاریخ کبیر کے اندر کہ میرے والد وہ بھی بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ اور حماد بن زید اور اسی طرح عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ ان سے ملاقاتیں کی ہیں، یعنی بہت بڑے پائے کے عالم تھے ان کے والد بھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ علامہ قسطلانی وہ لکھتے ہیں احمد بن حفظ سے کہ جب امام بخاری رحمہ اللہ کے والد اسماعیل کا آخری وقت تھا نا، تو میں ان کی عیادت کے لیے ان کے پاس آیا، اور میں نے ان کو کہتے ہوئے یہ بات سنی۔ وہ فرماتے ہیں لا عالم فی جمیع مالی درہم من شبہات، کہتے ہیں میرا جتنا سرمایہ اور مال ہے نا، میرا ترکہ، میرا ورثہ ترکہ، اس میں ایک درہم بھی شبے کا نہیں ہے، حرام تو بڑی دور کی بات ہے، شبے کا بھی ایک درہم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، حلال کمائی کا انسان کی اپنی ذات پر اور انسان کی اولاد پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ نے انبیاء کو کہا کہ اے نبیوں کا گروہ حلال طیب استعمال کرو، وَعْمَلُوا صَالِحًا، پھر نیک عمل کرو۔ تو نیک اعمال کی قبولیت وہ حلال کمائی کے اوپر ہے، اس پر ہمیں سب کو نظر کرنی چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ مال کھایا ہے، اور پھر اللہ پاک نے ان کو حافظہ بھی کمال کا دیا، اور شروع میں بچپن میں ہی قرآن حفظ کر لیا، اور 10 سال کے تھے تو وقت کے محدث امام داخلی رحمہ اللہ جو ان کے علاقے کے تھے، اس کے پاس ان کی مجلس میں آنے جانے لگے، اور ایک دن امام داخلی رحمہ اللہ وہ عبارت املا کروا رہے ہیں، لکھوا رہے ہیں، اور انہوں نے لکھوایا سفیان عن زبیر ابن عدی، سفیان عن ابی زبیر عن ابی زبیر عن ابراہیم، سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ امام بخاری رحمہ اللہ عمر کتنی ہے؟ 10 سال، 10 سال عمر ہے، تو کہتے ہیں استاد جی یہ جو ابو زبیر ہے نا، یہ نہیں ابراہیم سے بیان کرتا۔ اللہ اکبر، وقت کا محدث، اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ لقمہ دے رہا ہے۔ اس وقت انہوں نے ڈانٹ دیا، انہوں نے کہا استاد جی اپنا اصل ملاحظہ کر لیجئے۔ امام داخلی رحمہ اللہ گھر گئے، اپنا رجسٹر دیکھا، اور اس میں واقعتاً لکھا ہوا تھا کہ ابو زبیر جو ہے وہ ابراہیم سے روایت نہیں لیتا۔ آ کر پوچھنے لگے ارے بچے وہ پھر تم بتاؤ کہ ابو زبیر تو ابراہیم سے روایت نہیں کرتا، پھر کون کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں استاد جی سند اس طرح ہے، سفیان عن زبیر ابن عدی عن ابراہیم۔ اللہ اکبر، اتنے مطمئن ہوئے امام داخلی رحمہ اللہ، اور وہ فرماتے ہیں کہ کسر اللہ امثالک، اللہ پاک تیرے جیسے اور بھی پیدا کرے۔ 10 سال کی عمر ہمارے بچے کو نوزی نہیں صاف کرنی آتی، دیکھ لو حدیث کا شوق۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ الہم تو حفظ الحدیث وانا فی الکتاب، میں ابھی تختیاں لکھنے والے چھوٹے بچوں میں تھا تو مجھے حدیث یاد کرنے کا شغف اور شوق پیدا ہو چکا تھا، اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی تھی۔ اور جب امام بخاری رحمہ اللہ 16 سال کے ہوئے تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن مبارک اور امام وقی کی ساری کتابیں حفظ کر لی تھی۔
اللہ پاک نے حافظہ ہی ایسا دیا تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک نظر کسی بھی چیز پہ ڈالتے تو وہ فوری ذہن میں اتر جاتی تھی. اس قدر امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ تھا. اور ان کے ساتھی حاشد بن اسماعیل وہ کہتے ہیں کہ ہم امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ ایک مجلس میں حدیث حاصل کر رہے تھے تو امام بخاری رحمہ اللہ آتے خالی آتا کر بیٹھ جاتے اور اٹھ کے چلے جاتے. ہمیں بڑی پریشانی, ہم نے کہا ایک دن امام بخاری رحمہ اللہ کو کہ یار آپ خالی ہاتھ آتے ہو, خالی ہاتھ چلے جاتے ہو. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنی تم نے حدیثیں لکھی ہیں, کہتے ہیں ہم نے اتنے بڑے بڑے دیوان بھر لیے, تو تم خالی ہاتھ جاتے ہو, خالی ہاتھ آتے ہو, آنے کا کوئی فائدہ تو ہو تمہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تم نے لکھی ہے نا اپنے رجسٹروں پر, وہ مجھے علی ظاہر قلم ساری یاد. اللہ اکبر. کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ 16 دنوں میں 15,000 حدیثیں. 16 دنوں میں 15,000. ان کے پڑھائی کا انداز بھی دیکھو. یہ بلوغ المرام آپ پڑھتے ہو نا طالب علموں, تو اس میں 1,500 سے کچھ زائد ہیں روایات, اور ہم سارا سال اس کتاب پہ لگا دیتے ہیں. لیکن انہوں نے 16 دنوں میں 15,000 حدیثیں لکھی. اتنی تیزی سے استاد املا کرواتا تھا. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا تم اپنے رجسٹر کھولو اور اس سے دیکھو میں پڑھتا ہوں. حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ کئی جگہ ایسا ہوا ہم سے کئی لفظ رہ گئے تھے, امام بخاری کی تلاوت سے اور قرات سے ہم نے اپنے جو رجسٹر تھے ان کی تصحیح کی. آپ اندازہ کر لو اتنا زیادہ حافظہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا تھا. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ چونکہ جس طرح میں نے کہا حلال کمائی انہوں نے استعمال کی تھی, تو حلال کمائی کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے انسان کی ذات کے اوپر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بہت نیک انسان تھے, بہت نیک. فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ خالق کائنات کے سامنے جب میرا نامہ اعمال کھلے گا نا, انسان ہوں, انسان ہونے کے ناطے ہر ایک کے اندر کمزوریاں ہوتی ہیں, لیکن مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ غیبت حرام ہے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی, اور میرے نامہ اعمال میں غیبت نامی کوئی چیز ہی نظر نہیں آئی. اللہ اکبر. اتنے محتاط, اتنے محتاط. ایک دن اپنے ایک ساتھی ابو معاشر نبینے تھے, تو آپ جانتے ہیں نبینہ آدمی جو ہے اس کی حرکات کچھ عجیب سی ہوتی ہیں. تو ایک دن وہ کچھ پڑھ رہے تھے تو سر بھی ہلا رہے تھے اور ہاتھ سے حرکت بھی کر رہے تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے ہنسی آ گئی, اس کو تو نہیں پتا چلا, وہ تو نبینے آدمی تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے اس ساتھی ابو معاشر کے پاس آ گئے, کہنے لگے اے جالنی فی ہلن, ابو معاشر یار مجھے معاف کر دو, میرا قصور مجھے معاف کر دو. وہ کہنے لگے بھائی آپ کا کون سا قصور, کوئی قصور نہیں ہے. اور فرمایا تجھے پتہ نہیں مجھے علم ہے, تو تو نہیں جانتا لیکن مجھے علم ہے. اس ایک مرتبہ میں نے تیری عجیب سی حرکت جو ہے نا دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی تھی. اللہ اکبر. تو اے جالنی فی ہلن, وہ مجھے معاف کر دو. اللہ اکبر. اتنے محتاط. اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ وہ انسان ہیں, نزہۃ المجالس میں لکھا ہے حدیث میں بھی, حدیث کو لینے میں بھی بڑا احتیاط کرتے تھے, بہت احتیاط. ایک مرتبہ اپنے ساتھی کو ساتھ لیا, کہاں فلاں بندے کے پاس ایک حدیث ہے آؤ چلیں, تو وہاں چلے گئے اور دیکھا اس کا گھوڑا چھوٹ چکا تھا. تو وہ جو ہے نا خالی جھولی اس طرح کر کے تو گھوڑے کو پچکار رہا تھا, بلا رہا تھا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ آگے ہو کر دیکھا تو جھولی خالی تھی, تو فرمانے لگے اپنے ساتھی کو آؤ واپس چلے. حضرت جی ہم جس کام آئے وہ تو کر لیں, حدیث تو سن لیں, ان سے سن لیں. فرمانے لگے یار آؤ واپس چلیں. انی لا آخذ الحدیث امن یکذب علی البہائم, میں ایسے بندے سے حدیث نہیں لیتا جو جانوروں سے بھی جھوٹ بول رہا. اللہ اکبر.
اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے جو آپ نے شروحات میں پڑھا ہے، شرح نخبہ میں بھی پڑھا ہوگا، کہ ایک مرتبہ نا 1000 اشرفی کی تھیلی لے کر جا رہے تھے درس حدیث لینے کے لیے، کسی سفر پر رواں دواں تھے، درمیان میں جو نا کشتی پہ سوار ہوئے، وہ 1000 اشرفی کی تھیلی انہوں نے گن کے نا پاکٹ میں رکھ لی اور سوار ہو گئے۔ ایک بندہ دیکھ رہا تھا، اس نے جب کشتی چل پڑی نا تو وہ بندہ اس نے شور مچا دیا، جو امام صاحب کو دیکھا اس نے کہ انہوں نے 1000 اشرفی گن کے ڈالی ہے، اس نے شور مچا دیا کہ میری 1000 اشرفی کی تھیلی گم ہوگی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے آرام سے وہ 1000 اشرفی کی تھیلی پاکٹ سے نکال کر دریا برد کر دی، پانی میں پھینک دی۔ اللہ اکبر۔ کیوں کہ ابھی تلاشی ہوگی، اور اگر مجھ سے میری کمائی حلال کمائی مجھ سے نکل آئی تو قیامت تک میرے اوپر ایک سفید داغ جو ہے نا چادر پہ داغ لگ جائے گا، سفید چادر پہ کالا دھبا لگ جائے گا، جھوٹ کذب کا دھبا لگ جائے گا، اور قیامت تک مجھ سے کسی نے نبی پاک کی حدیث نہیں لینی۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے وہ دریا برد کر دی۔ جب کشتی لنگر انداز ہوئی، سواریاں اتری اور امام صاحب چل دیے، وہ بندہ پیچھے گیا، کہتا ہے امام صاحب معاف کرنا، غلطی تو میری تھی، تو آپ نے میرے سامنے گن کے اپنے پاس رکھی وہ 1000 اشرفی کی تھیلی، تو وہ آپ سے ملی نہیں، برآمد ہی نہیں ہوئی۔ فرمانے لگے تمہیں نہیں پتا میں کس کام کے لیے جا رہا تھا، تمہیں نہیں پتا میں کس کام کے لیے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لینے جا رہا تھا، اور اگر وہ تھیلی برآمد ہو جاتی تو قیامت تک مجھ سے کسی نے حدیث رسول نہیں لینی تھی۔ اللہ اکبر۔ اتنے محتاط۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ ان کے بارے میں اگر ہم ریمارکس پڑھنے لگیں تو اس قدر زیادہ ہیں کہ بہت لمبا طویل ٹائم چاہیے۔ میں ایک دو باتیں ذکر کر کے اپنی گفتگو کا دوسرا حصہ شروع کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہنے والوں نے کہا، ابن خزیمہ وہ فرماتے ہیں ما رأیت تحت عدیم السماء عالم بحدیث رسول اللہ ولا احفظ له من محمد ابن اسماعیل البخاری، کہ میں نے آسمان کی نیل گوں چھت کے نیچے حدیث رسول کو جاننے والا اور حدیث رسول کو حفظ اور یاد کرنے والا امام بخاری کے علاوہ کوئی بندہ نہیں دیکھا جتنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو حدیث کا علم تھا اور حدیث یاد تھی۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں رجا بن رجا فرماتے ہیں ہوا آیت من آیات اللہ تمشی علی ظہر الارض۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحابہ میں ابو بکر نہیں تھے، عمر نہیں تھے، لیکن ہوا آیت من آیات اللہ تمشی علی ظہر الارض، فرمایا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ایسی نشانی تھے جو اللہ کی دھرتی زمین کے اوپر چلتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا مقام امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا۔ عبداللہ بن حمام کہتے ہیں وددت انی کنت شعرا فی جسدہ، میرا تو دل کرتا ہے کہ میں تو یہ پسند کرتا ہوں کیا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے وجود کا میں ایک بال ہوتا، جب امام بخاری جنت میں جاتے تو میں بھی ساتھ جنت میں جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور کہا یحییٰ بن جعفر بیکندی نے بڑی بات کہہ دی، وہ کہتے ہیں لو قدرت ان اجیز من عمری فی عمر محمد ابن اسماعیل البخاری، اگر میرے بس کی بات ہوتی نا، میرے طاقت میں ہوتا، یہ میرے اختیار میں یہ ہوتا کہ میں اپنی عمر کے بقیہ ایام وہ امام بخاری کو دے دوں لفعلتو، تو میں ایسا ضرور کرتا۔ کیوں؟ لأن موتی موت رجل واحد، میرا تو دنیا سے چلے جانا ایک آدمی کی موت ہے، اور وہ موت محمد ابن اسماعیل البخاری ذہاب العلم، محمد بن اسماعیل کا دنیا سے جانا تو علم کا اٹھ جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بلکہ محدث فلاس وہ فرماتے ہیں کہ کل حدیث لا یعرفہ البخاری فلیس بحدیث، کہ جو بخاری جس حدیث کو نہیں جانتے کہتے ہیں فلیس بحدیث، وہ حدیث ہی نہیں ہے۔
بہت بڑی بات کہہ دی۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حافظ ابن حجر نے رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام بخاری جب بغداد میں گئے نا تو 100 حدیثیں پرکھا گیا ان کو 100 حدیثوں کے ساتھ 10 بندے انہوں نے منتخب کیے کہ متن بھی پڑھے سند بھی، اور سند اور متن تبدیل کر دیے، اور 10 حدیثیں ایک ایک بندے کو دے دی گئی، 10 آدمی منتخب کیے گئے، 100 حدیثیں سند متن تبدیل۔ اور پھر جب امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے ایک ایک بندہ حدیثیں پڑھتا ہے ترتیب کے ساتھ، تو آپ فرماتے ہیں انا ما عارف انا ما ادری، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا اس کو۔ اللہ اکبر۔ تو جو تھے نا سطحی علم والے وہ کہنے لگے سنا تھا کہ بہت بڑے محدث ہیں اور حدیث ایک کا بھی پتہ نہیں، لیکن جو علماء تھے انہوں نے جان لیا کہ واقعتاً امام بخاری رحمت اللہ علیہ علم کے پہاڑ ہی نہیں بلکہ علم کے سمندر ہیں۔ اور وہ کہنے لگے کہ جب 100 حدیثیں پڑھ کر فارغ ہوئے سارے ساتھی 10 ساتھی، تو پہلے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے پہلی سند یہ پڑھی متن یہ پڑھا، جبکہ سند یہ ہے اور متن اس طرح ہے۔ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 100 کی 100 حدیث جو ہے اس کی تصحیح کر دی، اور فرماتے ہیں اس بات پہ تعجب نہیں کہ من رد الخطا الی الصواب کہ امام بخاری نے ان تبدیل کی ہوئی سند اور متنوں کو درست کر دیا۔ کیوں؟ اس میں تعجب اس لیے نہیں کہ فَإِنَّهُ كَانَ حَافِظًا، امام بخاری حافظ تھے، لیکن تعجب اس بات پہ ہے، وہ فرماتے ہیں بل العجب، تعجب اس بات پہ ہے کہ اتنا زیادہ حافظہ کہ انہوں نے علی الترتیب للخطا علی الترتیب ما القوہ مرتن واحدہ، ایک ہی بار سنی تھی لیکن 10 بندوں نے جو پیش کی تھی پہلے بندے کو ترتیب کے ساتھ انہوں نے سنا کر حدیثیں اس کی تصحیح پہلے سے آخر تک۔ اللہ اکبر، اتنا اللہ پاک نے ان کو حافظہ عطا کیا تھا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بہت زیادہ یہ مقام حاصل ہے۔ بعد نے تو لکھا ہے ما رأیت نذیرہ قد جعلہ اللہ زینتا لہذا الامہ، میں نے امام بخاری جیسا محدث دیکھا ہی نہیں، اللہ پاک نے اس امت کے لیے ان کو زینت بنا دیا ہے۔ اور بعد نے لکھا ہے هو افقہ خلق اللہ فی زماننا، ہمارے زمانے میں وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ فقیہ تھے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے ریمارکس ہیں ان کے وراق کے بھی، ان کے شاگردوں کے بھی، لیکن آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ان کے بارے میں وراق لکھتے ہیں کہ عبد الواحد بن آدم وہ فرماتے میں نے ایک دن خواب دیکھی، محدث کا خواب ہے اور مبشرات نبوت میں سے، فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صحابہ کے جرمٹ میں اس طرح کھڑے ہیں جیسے کسی چیز کا انتظار ہو، تو میں نے پوچھا، آگے بڑھ کر سلام کیا، ادب سے سلام کرنے کے بعد پوچھا اللہ کے رسول کیسے کھڑے ہیں، کس کا انتظار ہے؟ فرمایا میں محمد بن اسماعیل بخاری کا انتظار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں چند ہی دنوں بعد امام بخاری کی وفات کی خبر آ گئی، 256 ہجری میں یہ 63 سال کی تقریباً عمر پا کر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور پھر سمرقند میں ان کی جو ہے نا قبر ہے، اور کہتے ہیں کہ ان کو دفنانے کے بعد عرصہ دراز تک ان کی قبر سے عجیب قسم کی بہترین کستوری کی جیسے خوشبو آتی ہے اس طرح خوشبو آتی رہی۔ اللہ اکبر۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جو ہے یہ جامع صحیح بخاری، یہ بھی اپنی مثال آپ ہے، ہوا بحر لا تنقضی عجائبہ، واقعی حدیث کا ایک سمندر ہے، جو بندہ اس کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے عجائبات ختم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس کتاب کا نام ہم تو عام طور پر سنتے ہیں صحیح بخاری، اس کتاب کا نام جو امام بخاری رحمہ اللہ نے منتخب کیا وہ یہ نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ و سننہ و ایامہ
یہ مقدمہ یہ حافظ ابن حجر نے صحیح بخاری کے جو شرح کی ہے فتح الباری، اس کے مقدمے میں یہ تعریف کی. اسی طرح حافظ ابو عثمان مقدمہ ابن صلاح کے اندر انہوں نے بھی تعریف کی الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ وسننہ وایامہ، کہ یہ امام بخاری کی کتاب کا نام ہے. اب اس پر تھوڑا سا آپ غور کریں. ماشاءاللہ کئی پڑھے لکھے طلباء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو شرائط حدیث کو جمع کرنے میں اور اکٹھا کرنے میں عائد کی ہیں نا، وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت کڑی شرائط ہیں، ان تک کوئی بندہ نہیں پہنچ سکا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نام ہی ایسا رکھ دیا ہے، اسم با مسمى کتاب بنا دی. الجامع حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس میں حدیث کے سارے علوم پائے جاتے ہوں، وہ جامع صحیح بخاری ہے. اور الجامع الصحیح، صحیح پھر اس اعتبار سے جیسا کہ بعض لوگوں نے اس جامع صحیح کے بارے میں لکھا ہے کہ بخاری شریف کے اندر کوئی روایت بھی متن میں ضعیف نہیں ہے، بلکہ یہاں تک لکھا اگر کوئی بندہ کہے کہ بخاری میں ایک بھی روایت ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق، اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی کیونکہ بخاری میں روایت ضعیف ہے ہی کوئی. اللہ اکبر، اس قدر یہ صحت پر مشتمل کتاب ہے. بلکہ بادشاہوں کے دربار میں پہلے مغلیہ خاندانیوں سے پہلے جس طرح قرآن پہ قسم اٹھائی جاتی تھی، اسی طرح لوگ بخاری شریف کے بھی قسمیں اٹھاتے تھے، درباروں میں قسم لی جاتی تھی. اس قدر اللہ نے اس کو مقام دیا ہے. اور جامع صحیح بخاری یہ الجامع الصحیح المسند، مسند کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری امام بخاری رحمہ اللہ سے لے کر نبی علیہ السلام تک ساری سند کے ساتھ موجود ہے، اور ان کی باقاعدہ سند موجود ہے. اس میں کوئی ایسی نہیں کہ جس میں کوئی ضعیف ہو، کوئی موزل ہو، معلق ہو، مرسل ہو، ایسی کوئی روایت نہیں. ساری روایات مسند ہیں، متصل ہیں. اور صحیح کے بارے میں یہ طلباء جانتے ہیں کہ جس کے سارے راوی عادل ہوں، تام و ضبط ہوں، سند متصل ہو، معلول نہ ہو، شاذ نہ ہو، ایسی خوبیوں والی روایت صحیح ہوتی ہے. اور یہ تعریف بخاری شریف کی ہر روایت کے اوپر فٹ آتی ہے. اور پھر کہا المختصر، مختصر سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ نے ویسے تو ان کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، ان میں سے 1 لاکھ صحیح حدیث اور 2 لاکھ ایسی تھیں جن کی سند میں کچھ کلام ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے المختصر یہ اس کتاب کے اندر نام رکھ کے یہ کہا کہ میرا دعویٰ یہ نہیں ہے ساری صحیح روایات اس کے اندر ہیں، اور بھی صحیح روایات ہوں گی، مگر جو میری کڑی شرائط ہیں ان کے مطابق میں نے ان صحیح حدیث کو 6 لاکھ حدیثوں سے منتخب کر کے 7275 یا 7272 روایات اس صحیح کی زینت بنائی. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا من امور رسول اللہ و سننہ و ایامہ. حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قولی وہ من امور رسول اللہ. اس میری کتاب میں نبی پاک کی قولی حدیث بھی ملیں گی جو آپ نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائی، اور سننہ ہی آپ کی فعلی حدیثیں بھی ملیں گی. سنن طریقہ فعل، آپ کی فعلی حدیثیں بھی ملیں گی جو کام آپ نے کر کے دکھایا. اور ایامہ ہی تقریری حدیث بھی ملیں گی. تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں اہل علم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کام ہوا ہے اور آپ نے اس میں نکارت نہیں فرمائی، وہ بھی روایات، وہ بھی جو نا مسند ہی بن گئی، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث ہی بن گئی. جیسے کہ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک صحابی نے فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر 2 رکعتیں پڑھی، تو آپ نے اس سے پوچھا بھئی 2 رکعتیں تمہارے ساتھ فجر کی پڑھ لی ہیں، 2 علیحدہ، یہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں صبح کی؟ ابن ماجہ کے اندر روایت موجود ہے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری پہلی سنتیں رہ گئی تھی وہ میں نے اب پڑھی. تو آپ خاموش ہو گئے. یہ حدیث تقریری بن گئی اور دلیل بن گئی کہ کسی کی فجر کی پہلی سنتیں کسی وجہ سے رہ جائیں، آگے جماعت کھڑی ہو تو پھر وہ جو ہے نا وہ فجر کی سنتیں جماعت کے بعد جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اور اسی طرح
امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی یہ کتاب جو ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، یہ مقولہ تو مشہور ہے اور زبان زد عام ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی آسمان کی نیل گوں چھت کے نیچے کوئی کتاب ہے تو وہ جامع صحیح بخاری ہے۔ اور جامع صحیح بخاری کے بارے میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما فی هذه الکتب کلها اجود من کتاب محمد ابن اسماعیل، حدیث کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں لیکن جتنی عمدہ کتاب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی ہے کوئی اور نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں امام دارقطنی ما فی هذه الکتب، انہوں نے بھی اسی طرح کا مقولہ کہا کہ ما فی هذه الکتب خیر و افضل من کتاب محمد ابن اسماعیل البخاری لولا البخاری لما جا فرمایا لولا البخاری لما ذهب مسلم ولا جا۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان سب سے افضل اور بہتر یہ جامع صحیح بخاری ہے، اور اگر بخاری دنیا میں نہ آتے تو مسلم کو بھی اتنا مقام نہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ابو احمد حاکم فرماتے ہیں رحم اللہ البخاریہ، اللہ امام بخاری پہ رحم فرمائے، فَإِنَّهُ أَكْثَرُ الْأُصُولِ وَكُلُّ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَإِنَّهُ أَخَذَ مِنْهُ، کہ امام بخاری رحمہ اللہ دنیا میں آئے تو انہوں نے اصول حدیث ہی جمع کر کے رکھ دیے، اس لیے کہ جتنے ان کے بعد محدث آئے ہیں وہ سب امام بخاری کی صحیح بخاری سے خوشاچین ہیں، ان سب نے انہی سے ہی اخذ علم اور طریقہ جو ہے نا وہ اپنایا ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ العزیز الصحیحہ، اللہ کی کتاب کے بعد اس کائنات میں سب سے صحیح ترین دو کتابیں ہیں، ایک بخاری اور ایک مسلم، اور فرماتے ہیں وَأَصَحُهُمَ الْبُخَارِي، ان دونوں میں بھی صحیح جو ہے وہ جامع صحیح بخاری ہے۔ اور امام سبکی فرماتے ہیں کہ اما کتابہ الجامع الصحیح فاجل الکتب بعد کتاب اللہ العزیز، کہ جتنا مقام اور مرتبہ جامع صحیح بخاری کو اس دنیا میں ملا ہے اللہ کی کتاب کے بعد وہ کسی اور کتاب کو نہیں ملا۔ اور ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اجمل علماء علی قبول، ساری امت کے علماء کا اتفاق ہے اس کے قبول ہونے کرنے پر، اور فرماتے ہیں اور جتنی بھی روایات اس کے اندر ہیں وصحت ما فی ہے، جتنی روایات ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ اللہ اکبر۔ بلکہ کہنے والے نے یہاں تک لکھا کہ کأن البخاری فی جمعہ تلقى من المصطفى مقتصب، فرمایا کہ ایسا لگتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی ان روایات کو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا، یوں لگتا ہے۔ اور ان کے سامنے یہ محدثین کے خواب تھے، جیسا کہ ابو زید مروزی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث، وہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ طواف کر کے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان لیٹا ہوا تھا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا ابو زید کب تک تم امام شافعی کی کتب کا درس دو گے، میری کتاب کیوں نہیں تم پڑھاتے درس دیتے؟ میں نے دبے لفظوں میں پوچھا اللہ کے پیارے حبیب آپ کی کتاب کون سی ہے؟ فرمایا محمد بن اسماعیل کی صحیح بخاری ہے۔ اللہ اکبر، اتنا مقام اللہ پاک نے اس کو دیا ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاد اسحاق بن راہوے یا راہویا وہ فرماتے ہیں ایک دن انہوں نے کلاس میں بیٹھے یہ خواہش کا اظہار کیا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت رسول اللہ، کہ کاش تم شاگردوں میں سے طلبہ میں سے کوئی بندہ اللہ کا بندہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو جمع کر دے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اسی وقت میرے دل میں یہ بات آئی اور میں نے جامع صحیح کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ میں بھی خواب دیکھی، خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، رأیت النبی وکانی واقف بین یدی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، میرے ہاتھ میں پنکھا ہے اور آپ بیٹھے، میں آپ کو ہوا دے رہا ہوں
अज़ुब्बु अन्हु, मैं आपसे मक्खियों को उड़ा रहा हूं, हवा दे रहा हूं, राहत पहुंचा रहा हूं। तो मैंने इसकी ताबीर अपने असातिज़ा से पूछी, बाद मुअब्बिरीन से। उन्होंने कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ को दूर करोगे। कहते हैं फहुवा हमलनी अला इखराज सही, इसी बात ने, इसी ख्वाब ने और उस्ताद की ख्वाहिश ने मुझे इस जामे सही बुखारी के लिखने पर यानी उभारा और शौक दिलाया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के वर्राक वो फरमाते हैं, फिरबरी वो फरमाते, मैंने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से सुना, वो क्या फरमाते हैं, मा कतब तो फी किताब सही हदीसन, मैंने जितनी किताबें अपनी किताब में हदीसें जमा की है ना, तो उसका भी एक बड़ा खूबसूरत तरीका था। क्या, मैं पहले गुस्ल करता, हदीसों को लिखने में, इस किताब की जीनत बनाने में पहले मैं गुस्ल करता, फिर मैं वजू करता, फिर मैं 2 रकातें पढ़ता, फिर मैं इस्तिखारा करता, हत्ता तयक्कन, तो हत्ता कि मैं यकीन मेरे दिल में बैठ जाता, और उसके बाद मैं उस हदीस को इस बुखारी की जीनत बनाता था। अल्लाह अकबर। और फरमाते हैं वर्राके बुखारी के मैंने देखा इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में। कैसे ख्वाब में देखा? कहते हैं कि राई तो मोहम्मद अब्न इस्माइल फिल मनाम, मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल को ख्वाब में देखा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जा रहे हैं, यमशी खल्फन नबी, आपके पीछे जा रहे हैं। और कुल्लमा रफा नबीयो कदमहु वज़ा अल बुखारीयो कदमहु, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पांव उठा के आगे रखते हैं, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपना कदम उसके आपके पांव के पीछे रखते हैं। अल्लाहु अकबर। फरमाया कि वज़ा अल बुखारीयो कदमहु फी ज़ालिकल मौज़ि, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस तरीके से हदीसें जमा करते हैं कि गोया के कहने वाले ने जो बात कही, कानल बुखारी फी जमे ही, इमाम बुखारी ने इस किताब को जमा करने में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तलक्का मिनल मुस्तफा मक्तसबी, ऐसे ही है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट हदीसें ली हो। नबी पाक ने इमाम बुखारी की किताब को अपनी किताब कहा है, मेरी किताब। अल्लाहु अकबर। और जो मुहद्दिसीन है ना, उनकी ख्वाब मुबश्शिरात नबूवत में से है। फरमाया नबूवत तो खत्म हो गई, लेकिन मुबश्शिरात नबूवत वो मौजूद है। पूछा गया अल्लाह के रसूल वो क्या है? फरमाया एक नेक आदमी की जो ख्वाब है, ये नबूवत का 46वां हिस्सा है। अल्लाह अकबर। तो ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, और इस किताब को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल वही से शुरू किया, बदुल वही से, और इसमें 97 कुतब 4000 अबवाब कायम करके इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिरी जो किताब है वो तौहीद, किताब तौहीद जिक्र की है। देखिए भाई, जामे सही बुखारी शुरू कहां से हुई है? बदुल वही से। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने वही से इस किताब का आगाज करके ये बताया है कि सारा दीन जो है उसकी बुनियाद वही इलाही है। अगर वही इलाही मशकूक हो जाए तो फिर सारा दीन ही मशकूक हो जाता है। तो वही इलाही से किताब का उन्होंने आगाज किया, और आखिरी जो बाब है, आखिरी जो किताब है तौहीद, उस पे इख्तिताम किया है। क्यों? इसलिए कि मन काना आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि जिस बंदे का आखिरी कलाम तौहीद बन गई, ला इलाहा इल्लल्लाह बन गया, वो बंदा जन्नती है। अल्लाह अकबर। फिर इसको आगाज तो किया इन्नमल अमालु बिन्नियात से, पहली हदीस ये है इन्नमल अमालु बिन्नियात, और इख्तिताम किस पर किया है? ऐसे बाप पर कि वजने अमाल, यानी अमाल के वजन तोले जाएंगे। पता चला कि जिस बंदे की नीयत में इखलास है उसका अमल का भी क़यामत वाले दिन वजन होगा। और फिर वही से आगाज करके वजने अमाल पर इख्तिताम किया, और ये बताया कि बुखारी में जितनी हदीसें हैं ये इतनी वजनी हैं कि अगर इनके मद्दे मुकाबल कोई रिवायत आती भी है तो कोई तत्बीक की सूरत हो तो फमेहा,
اگر تطبیق کی صورت نہ ہو تو پھر بخاری کی روایت کو ترجیح ہوگی اور اس کی روایت جو ہے وہ سب سے وزنی ہوگی. پھر کتاب التوحید پر اس کو اختتام کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ وحی سے عمل شروع ہو اور توحید سے شروع ہو، کیونکہ یہ جو کتاب التوحید آخری ہے اور بدل وحی پہلی ہے. پہلی وحی میں بھی اقرا بسم ربک الذی خلق توحید کا تذکرہ ہے، اور آخری جو وحی ہے اس میں بھی کیا ہے کہ یعنی آخری جو باب ہے یا کتاب التوحید وہ بھی توحید پر جو نا ختم کی. اس وقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے دور میں بہت سارے فتنے تھے. انہوں نے کتاب التوحید باب عنوان بڑا قائم کر کے چھوٹے چھوٹے باب قائم کیے. 16 ابواب امام بخاری نے صرف اسی کتاب التوحید کے اندر عنوان قائم کیے کہ اللہ کی کلام قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. اور اس وقت بلکہ امام بخاری کے دور میں یا امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے بھی اور امام بخاری کے اساتذہ کے دور میں یہ فتنے کھڑے ہوئے تھے، بہت بڑے فتنے. فتنہ خلق قرآن جو جہمیوں کا معتزلہ کا یہ فتنہ تھا، وہ فتنے اس وقت بھی تھے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وہ ان کے دور میں یہ فتنے نے جب سر اٹھایا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کی کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں. سارے عوام اور ساری رعایا، سارے حکمران وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اکبر. یہ استقامت کا پہاڑ امام احمد بن حنبل اکیلے تھے اس وقت. فرمانے لگے لوگو آتونی من کتاب اللہ و سنت نبی ہی حتی اقولا بہی، اللہ کی کتاب سے دلیل لے آؤ یا نبی پاک کی سنت سے کوئی دلیل لے آؤ، میں قائل ہو جاؤں گا. ادروائز یہ جان آفری کے سپرد ہو سکتی ہے. میں یہ بات تمہاری نہیں مان سکتا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے، بلکہ قرآن اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی کلام ہے. تو اس پر پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو کوڑے بھی لگائے گئے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں کہ 32 کوڑے جلاد نے مارے صرف اس بات پر کہ امام صاحب مان جائیں قرآن اللہ کی مخلوق ہے. امام صاحب استقامت کے پہاڑ، انہوں نے 32 کوڑے اپنی پشت پر برداشت کر لیے لیکن اپنا موقف نہیں تبدیل کیا. اللہ اکبر. جیل میں چلے گئے تو ایک چور کہتا ہے امام صاحب ہم تو آئیں جیل میں، آپ جیسے لوگ ہم تو جھوٹ بولتے ہیں، اپنا موقف نہیں بدلتے، تو آپ کیوں جیل میں آئے؟ انہوں نے جب موقف بتایا فرمایا دیکھنا آپ کے پایا ثبوت میں تزلزل نہ آ جائے، اس لیے کہ ہم جھوٹے ہوتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں لیکن اپنا موقف نہیں بدلتے، مارے کھا لیتے ہیں. تو آپ تو حق پہ ہو تو اپنا موقف نہ بدلنا. امام صاحب نے اللہ اکبر جب وہاں سے رہائی ہوئی تو پھر رات کی تنہائیوں میں اس چور کے لیے وہ دعائیں کرتے تھے رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پہ رحم فرمائے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد امام احمد بن حنبل ان کے بیٹے عبداللہ پوچھتے ہیں ابا جان وہ کون خوش نصیب انسان ہے جو رات کی تنہائیوں میں آپ کی دعاؤں کا مستحق ہے؟ فرمایا وہ چور ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی. اور اسی چور کے بارے میں لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ اللہ پاک نے اس کو توبہ کی توفیق دی اور پھر دنیا سے اللہ کا ولی بن کر وہ گیا. یہ نیک لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پہلے سے بھی یہ فتنے کھڑے تھے اور محدثین نے اس حدیث کے تحفظ کے لیے بڑی ماریں کھائی ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے تھی کہ لا طلاق فی اغلاق لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، کہ گن پوائنٹ پہ نہ طلاق ہوتی ہے نہ ہی آزادی ہوتی ہے. تو اب طلاق المکرہ لیسا بجائز انہوں نے موقف اپنایا اور اس موقف کو ببانگے دوہل انہوں نے بیان کیا.
لیکن آپ جانتے ہیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوا. ان کو گدھے پہ بٹھایا گیا اور چہرہ سیاہ کیا گیا. اللہ اکبر. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من عرفنی فقد عرفنی, جو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے, اور جسے نہیں پتا وہ سن لے میں انس کا بیٹا مالک ہوں. اللہ اکبر. محدثین نے حدیث کے تحفظ میں دیکھو کس قدر مشکلیں برداشت کی ہیں. تو بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ آخری باب جو ہے وزن اعمال پر قائم کیا, اس لیے کہ جہمیہ اور معتزلہ وہ کہتے تھے کہ اعمال تو آراز ہوتے ہیں اور جو عرض ہوتی ہے اس کا وجود نہیں ہوتا. جس چیز کا وجود نہیں ہے تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ اس طرح کے آج آپ کی سائنس نے یہ سارے مسئلے حل کر دیے ہیں. کیا کہ جن چیزوں کا وجود نہیں ہے ان کا بھی وزن ہو رہا ہے نا. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو, وہ تھرمامیٹر ایک اتنا اللہ ہوتا ہے شیشے کا, وہ آپ کی زبان کے نیچے رکھتا ہے اور نکال کر 2 منٹ کے بعد دیکھتا ہے اور کہتا ہے 102 ٹمپریچر 103 ٹمپریچر. وہ اس نے کہاں سے پرکھ لیا؟ ٹمپریچر کا وجود ہے نہیں. گرمی سردی ماپی جا رہی ہے. اور اللہ کے بندو آپ گاڑی میں ہوا بھراتے ہو, ٹائر میں تو 30 یا 28 پوائنٹ آپ رکھواتے ہو, وہ ہوا کا کون سا وزن ہے؟ اچھا ہوا جو ہے یہ ویسے تو نہیں دیکھی جاتی, کیوں بھائی؟ اور ہوا چلے نا تو پتے تو ہلتے ہیں, وہ تو نظر آتے ہیں, لیکن ہوا نظر آتی نہیں آتی. اسی طرح گرد و غبار نظر آتی ہے, ہوا نہیں نظر آتی. اور ایسے ہی بجلی, سبحان اللہ, یہ تاریں نظر آ رہی ہیں, بلب نظر آ رہے ہیں, پنکھے نظر آ رہے ہیں, لیکن کیا اس میں جو کرنٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے؟ وہ نہیں نظر آتا. وہ اس وقت نظر آتا ہے جب اس کو ہاتھ لگتا ہے. وہ اس وقت نظر آتا ہے جب پول پہ چڑھ کے جو ہے نا بینر لگاتے ہو, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ اس میں کرنٹ تھا. ادروائز بجلی تو نظر ہی نہیں آتی. تو جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود اور اس کا وزن دنیا میں ہو رہا ہے. کیوں بھائی؟ مہینے بعد جو تمہیں یونٹ آتے ہیں کہ اتنے یونٹ تم نے صرف کر لیے, وہ بجلی ماپی گئی ہے کہ نہیں؟ گیس ماپا جا رہا ہے, بجلی ماپی جا رہی ہے, حرارت اور برودت ماپی جا رہی, ساری چیزیں ماپی جا رہی ہیں. تو اعمال جو ہیں یہ بھی ایک قیامت والے دن ان کا وزن ہوگا. کہتے ہیں جی شام کی نماز پڑھی ہے, وہ کہاں ہے 3 رکعتوں کا وجود؟ پتہ نہیں کدھر ہے, نظر ہی نہیں آ رہا. وزن کیسے ہوگا؟ لیکن اللہ خالق کائنات نے فرما دیا اپنی کتاب حق کے اندر, فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. اللہ جتنے بھی اعمال کسی نے کیے ہوں گے وہاں موجود ہوں گے اور لوگ پائیں گے ان کو. اور فرمایا مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, کہ جس نے ایک ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی نا, یرا ہو, اس کو دیکھے گا, اس کو وجود ملے گا تو دیکھے گا نا, وہ عمل اس کو نظر آئے گا. اسی طرح من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, اگر برائی کی ہوگی تو وہ بھی نظر آ جائے گی. اللہ اکبر. اور بلکہ ایک آیت میں اللہ نے اس طرح فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اس وقت آدمی دیکھے گا ما قدم, جو اس نے آگے بھیج چکا ہے, جو آگے کمائی بھیجی ہے وہ دیکھے گا اور وہ عمل نظر آئیں گے اور عملوں کو وجود ملے گا, ان کا باقاعدہ وزن بھی ہوگا. اسی لیے وزن اعمال پر یہ باب قائم کیا کہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامت. اللہ کے اس فرمان پر یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے. ہم اللہ فرماتے ہیں ہم ترازو رکھیں گے, کئی ترازو, موازین میزان کی جمع, ہم ترازو رکھیں گے. اس لیے جمع لائے ہیں یا تو تفخیم شان کے لیے ایک ہی ترازو بہت بڑا, جیسے داؤد علیہ السلام نے فرمایا تھا یا اللہ وہ ترازو تو دکھا دے جس کے اندر وزن تولنے. اللہ نے فرمایا داؤد سامنے دیکھو, زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا کنارہ ہی ڈھانپا ہوا تھا, ایک پلڑے نے سارا ڈھانپا ہوا تھا, اتنا بڑا ترازو تفخیم شان کے لیے. جیسے آتا ہے کذبت قوم نوح المرسلین, نوح علیہ السلام کی قوم نے مرسلین کو جھٹلایا. حالانکہ نوح علیہ السلام اکیلے ہی آئے تھے اور تو ان کے 950 سال انہوں نے تبلیغ کی, درمیان میں تو کوئی نبی نہیں تھا. تو چونکہ
उन एक की तकजीब सारे नबियों की तकजीब के बराबर है। इसलिए फरमाया कज़्ज़बत कौम नूह अल मुरसलीन। इस जमा लाए मीज़ान को इसलिए जमा लाए कि वो बड़ा तराजू है, या फिर मौजून जो चीजें जिनका वजन होना है वो मुख्तलिफ है। तो दुनिया में मिसाल तो नहीं दी जा सकती, लेकिन दुनिया में जैसे हम देखते हैं कि एक तराजू होता है सुनारों के पास, एक तराजू होता है किराना मर्चेंट वालों के पास, एक तराजू होता है आड़तियों के पास, एक तराजू होता है जो आप कभी रोड पे सफर कर रहे हो तो लिखा होता है इंसाफ कांटा, वो लिखा होता है ना, उसमें बड़े बड़े ट्रेलर और ट्रक तुलते हैं। तो ये मुख्तलिफ तराजू हैं, चूंकि अजनास तोली जाने वाली मुख्तलिफ है। अब कोई कहे ट्राला एक ले आए और सुनारे को कहे कि इसका वजन कर दो, वो कैसे करेगा वजन? छोटी सी तरकड़ी पर कैसे वो वजन करेगा? उसका मौजून जो है ना वो सोना और चांदी जो रत्तियों में और माशों में होता है वो तोला जाता है। और इसी तरह मौजून मुख्तलिफ होने की वजह से मीज़ान भी मुख्तलिफ है। तो फरमाया मौजून कौन कौन सी चीजें होंगी? वजन तोले जाएंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि वजन तो उनको वजूद मिलेगा और वजन तोले जाएंगे, ये आमाल का वजन होगा। अल्लाह अकबर। एक आदमी उसके जो ना आमाल तोले जा रहे, और जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, मुसद्दरक हाकिम में भी, तो देखेगा कि एक कागज का पुर्जा, एक कागज का पुर्जा, छोटा सा कागज का पुर्जा, वो जो है ना नेकियों वाले पलड़े में पड़ गया है, वो झुक गया है, और दूसरी तरफ 99 रजिस्टर पड़े हैं और वो जो है ना ऊपर उठ गए हैं। वो बंदा पूछेगा या अल्लाह ये मेरा कौन सा अमल है? तो अल्लाह फरमाएंगे तूने कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मर्तबा इखलास के साथ कहा था, तो जहां मेरा नाम आ जाए उसके मुकाबले में कोई चीज वजनी हो ही नहीं सकती। अब ये नामा अमाल भी तुर रहे हैं, वजन भी, अमलों का भी वजन हो रहा है। अम्मा मन सकुलत मवादीनो फहुव फी इशतिर रादिया, फरमाया जिसके अमाल नेकियों वाले पलड़े भारी हो गए वो ऐश पसंदाना जिंदगी में होगा। और आपने ये भी फरमाया कि अस्कल फिल मीज़ान हुस्नुल खुलक, सबसे ज्यादा जिन अमाल का वजन तराजू में होगा ना वो हुस्ने अखलाक हैं, अच्छे अखलाक, इनका वजन सबसे ज्यादा होगा। तो बहरहाल मौजून ये जो है ना आमिलीन भी होंगे, आमिलीन यानी जो अमल करने वाले ना उनको भी तोला जाए। जैसे आता है कि इन्नहु लयाती यौमल क़ियामत रजुलुन समीनुन ला यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन, फरमाया एक बंदा आएगा मोटा ताजा भारी भरकम, लेकिन उसका अल्लाह के यहाँ एक मच्छर के पर्स जितना भी वजन नहीं होगा। ला यज़नु इंदल्लाहि जनाह बऊज़तिन। और इधर अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दरख्त पर चढ़े मिसवाक तोड़ रहे थे, साथी नीचे से मुस्कुरा रहे हैं कि वो पतली पतली उनकी पिंडलियां, नहीफ सा जिस्म, कमजोर सा। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमाया क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा जी ये देखो आपका साहिब सिवाक, साहिब विसादा, साहिब नालैन ये मिसवाक तोड़ रहा है, और जिस टहनी पे खड़ा है वो टहनी झूम रही है। अब्दुल्लाह बिन मसूद भी झूले खा रहा है। आपने फरमाया तज़हकूना मिन दिक्कत साक़े अब्दुल्ला, अब्दुल्ला की ये पतली पतली पिंडलियों से तुम मुस्कुरा रहे हो? फरमाया जब तराजू लगा तो अब्दुल्ला का वजन हुआ, इसकी ये एक पिंडली जो है और पहाड़ से वजनी होगी। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए मवाजीन जमा लाए, फरमाया नज़ल मवाजीन अल किस्ता, हम इंसाफ के तराजू रखेंगे। मवाजीन अल किस्ता, ये किस्त जो है ना ये मवाजीन की सिफ्त है। वैसे मवाजीन जमा है तलबा के लिए, मवाजीन जमा है और किस्त ये मुफरद है, और ये मसदर है, और मसदर जो है ना वो वाहिद तस्निया जमा सब के लिए बोला जाता है। तो इस लिहाज से मवाजीन और किस्त, या फिर ये जो है ना इन अजलिल किस्ते, मफूल लहू है, ये मफूल लहू के हम इंसाफ के लिए तराजू लगाएंगे। ले यौमिल क़ियामत, क़ियामत वाले दिन, ए फी यौमिल क़ियामत, और यहाँ लाम बमाने फी के, वह अन्ना आमाला बनी आदम, और बनु आदम के जो आमाल हैं वक़ौलहुम, और उनके अक़वाल, इनका वजन किया जाएगा। अब अमाल के बाद कौल कहाँ? कौल भी तो जबान का अमल ही है, लेकिन कुछ अमाल इंसान के जबान से हैं और कुछ बाकी आज़ा से हैं। और जो है ना जबान के अमाल, अल्लाह अकबर, ये जिस कदर ये जबान छोटी है ना इस कदर इसका जुर्म भी बड़ा है।
جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ ہے چھوٹی لیکن اس کا جرم پاپ بڑے بڑے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن اکثر لوگ جو ہیں وہ زبان کی کٹی ہوئی کھیتیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ ہاتھ سے تو بندہ جو ہے نا صرف موجود کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، اور زبان سے بدخوئی کر کے، غیبت کر کے، چغلی کر کے جو موجود نہیں ان کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس لیے زبان کا جرائم جو ہے نا وہ زیادہ ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ آپ بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور قول زبان کے جو ہیں وہ بھی تولے جائیں گے، یوزن ان کا وزن ہوگا۔ مجاہد کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کے شاگرد، القسطاس یا القسطاس، یہ لفظ بولا، قرآن مجید میں بھی یہ موجود ہے، وزن بالقسطاس المستقیم او بالقسطاس المستقیم، کہ تم انصاف والے ترازو سے جو ہے نا وزن کیا کرو۔ تو القسطاس یا القسطاس یہ کس کو کہتے ہیں؟ العدل بالرومیہ، رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں۔ یہ رومی زبان میں عدل کو کہتے ہیں قسطاس، تو پھر قرآن تو عربی میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم یہ سمجھ سکو۔ تو پھر عربی زبان میں رومی لفظ کہاں آ گیا؟ بھائی جو عربی زبان ہے نا یہ ام اللغات ہے، اور ام اللغات کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کئی لفظ ایسے ہیں جو ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، عربی میں بھی بولے جاتے ہیں۔ لفظ تنور ہم بھی بولتے ہیں اور عربی زبان میں بھی تنور بولا جاتا ہے۔ اسی طرح لفظ قتل ہے، ہم بھی بولتے ہیں، عربی میں بھی قتل بولا جاتا ہے۔ اور لفظ بول ہے، ہم بھی بولتے ہیں اور عربی میں بھی بول کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ام الالسنہ ہے عربی زبان۔ فرمایا کہ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، یہ ایک تھوڑی سی عبارت سمجھا رہے ہیں طلباء کے لیے کہ قسط جو ہے نا یہ مصدر المقسط، یہ مقسط کا حاصل مصدر ہے قسط۔ وہ کیسے کہ مقسط ہے اقسط یقسط اقساط، اس کا معنی ہوتا ہے انصاف کرنا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور ان المقسطین حدیث میں ہے ان المقسطین علی منابر من نور، کہ جو انصاف کرنے والے ہیں نا قیامت والے دن نور کے ممبروں پر تشریف فرما ہوں گے، انصاف کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر یہ جو قسط ہے یہ تو مجرد ہے، یہ مزید بھی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ حاصل مصدر ہے، ایک ساتھ سے قسط بنایا گیا ہے، یعنی اصل میں اقسط یقسط تو ایک ساتھ ہے، اس سے قسط بنایا گیا ہے۔ اور بعض نے فرق کیا ہے کہ اگر قسط ہو تو اس کا معنی ظلم ہے، اگر قسط ہو تو اس کا معنی انصاف ہے، لیکن قسط ہوگا حاصل مصدر ایک ساتھ کا، اور زوائد کو حذف کر کے، جیسے آتا یوتی اعطان سے عطاؤن، یعنی اکرم یکرم اکرام سے کرمن، تو یہ حاصل مصدر ہے۔ بہرحال کہتے ہیں کہ المقسط مصدر المقسط وہو العادل، اگر مقسط سے لیا جائے قسط تو پھر یہ عادل کے معنی میں ہے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اگر مجرد ہو نا قسط قاسط تو پھر یہ جو ہے نا ظلم کے معنی میں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، سعید بن جبیر بہت بڑے تابعی ہیں، ان کو پکڑ کر جب لایا گیا نا حجاج بن یوسف کے پاس، اب اس کا ظلم تو معروف ہے آپ جانتے ہیں۔ حجاج نے پوچھا سعید میرے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتے ہیں انت العادل القاسط۔ سارے حیران ہو گیا مجمع کہ یہ تو سعید بن جبیر یہ تو حجاج کی مخالفت کرتا تھا برملا، آج کیسے تعریف کر رہا ہے کہ آپ عادل ہیں اور آپ قاسط ہیں؟ اور فرمایا یہ نہ کہو کہ یہ مجھے کہہ رہا ہے بڑا انصاف کرنے والا، اور یہ نہیں میری تعریف نہیں کر رہا، بلکہ آج اس جگہ پر بھی تختہ دار پر بھی کھڑا ہو کر یہ کیا کہہ رہا ہے، تو مشرک ہے اور تو ظالم ہے۔ یہ مجھے مشرک اور ظالم کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسے مشرک کہہ رہا ہے کہ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، یہ عادل یعدلون سے لے کر کہہ رہا ہے۔ کیا مطلب کہ وہ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے رب کے
برابر کرتے ہیں، شریک کرتے ہیں، یہ مجھے مشرک کہہ رہا ہے، عادل کہہ کے مشرک کہہ رہا ہے۔ اور اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، یہ قاسط کہہ کر یہ مجھے ظالم کہہ رہا ہے، ظالم کہ تو مشرک بھی ہے ظالم بھی ہے، کیونکہ قرآن میں آیا اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا کہ جو ظالم ہے وہ قیامت والے دن جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو یہ قاسط جائر کے معنی میں۔ آگے سند پیش کی ہے، قال حدثنا احمد بن اشکاب یا اشکابہ، دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، عربی ہو تو یہ جو ہے نا منصرف ہے، اگر اجمی ہو تو یہ غیر منصرف ہے، اگر اجمی ہے تو پھر اشکابن، اور ویسے اشکابہ۔ احمد بن اشکابہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے مدینے کے استاد ہیں، اور جو پہلی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے نا حمیدی والی، یعنی عبداللہ بن زبیر والی، وہ امام صاحب کے مکی استاد ہیں، اور یہ پہلی مکی استاد کی حدیث لا کر آخری مدنی استاد کی حدیث لا کر یہ بتایا کہ دین مکے سے شروع ہوا ہے اور مدینے میں مکمل ہوا ہے۔ اور پھر وہ بھی پہلے جو استاد ہیں یعنی ان کا نام ہے عبداللہ بن زبیر، لیکن حدثنا الحمیدی کہہ دیا اور آخر میں احمد بن اشکاب، تو یہ کہا کہ حامیم دال مادہ، کہ میں نے اپنی کتاب کی مجلس کا آغاز حمد سے کیا ہے، حدثنا الحمیدی حامیم دال۔ اور جو نبی پاک کی امت ہے نا یہ حمادون ہے، یہ حامیم دال مادے کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا میرا جو جھنڈا ہوگا نا قیامت والے دن اس کا نام ہے لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، اور میرا نام محمد۔ اللہ اکبر۔ حامیم دال کے اندر بڑی برکت ہے، بلکہ ایک اثر میں نے پڑھا تھا ایک مقام پر کہ حامیم دال مادے کے نام سے احمد اور محمد جس گھر میں ہوں گے فاقہ نہیں آئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے میرے بھائیو احمد بن اشکاب یہ امام صاحب کے استاد، پہلی حدیث بھی غریب ہے اور یہ بھی غریب ضعیف نہیں ہوتی، غریب کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سند میں غرابت ہے، وہ طالب علم جانتے ہیں غرابت کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو غریب یعنی پہلی سند بھی غریب اور آخری بھی غریب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدا الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا اجنبیت سے ہی، اور طوبى للغرباء، جو غرباء ہیں ان کے لیے طوبى ہے جہنم، نعوذ باللہ جنت کی وادی طوبى، یا جنت کا وہ درخت طوبى جس کا سایہ جو ہے وہ 100 سال تک گھوڑا دوڑاتے رہو تو ختم نہیں ہوگا، تو وہ ان غرباء کے لیے، ان لوگوں کے لیے وہ وادی ہے۔ فرمایا کہ قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ، یہ امام صاحب کے جو ہے نا یہ استاد بیسیکلی کوفہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور یہ کوفی لا یوفی کا جو مفہوم ہے نا وہ ہر جگہ نہیں ہے، کوفہ میں صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر رہتے تھے، اور حدیث میں بلکہ محدثین کہتے ہیں کہ حق جہاں سے ملے لے لینا چاہیے، حق جہاں سے ملے لے جانا چاہیے، یعنی خذ من صفا و داما قدر، جو بھی حق بیان کرے اس سے حق تو لینا ہی چاہیے۔ یار یہ ابلیس نے ایت الکرسی ابو ہریرہ کو بتائی تھی، تو اب ابلیس پرلے درجے کا جھوٹا ہے نا، لیکن ایت الکرسی بتائی نبی پاک نے فرمایا تھا تو پرلے درجے کا جھوٹا، آج وہ صحیح بات کر گیا۔ تو خذ من صفا وداما قدر، خذ ما صفا وداما قدر، کہ جو اچھی بات ہے وہ تو ہر ایک سے لے لینی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے یہ محدثین جو ہے نا یہ بیسیکلی احمد بن اشکاب اور محمد بن فضیل اور عمارہ بن القعقاع ان کا تعلق کوفے سے ہے، اور ان ابی زرعہ
عبداللہ بن جریر ابو زرع بہت بڑے محدث ہیں، ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں۔ اللہ اکبر، جس چیز پر بندے کی زندگی بسر ہوئی ہو نا، اسی پر ہی بندے کا اختتام ہوتا ہے۔ ابو زرع کہتے ہیں کہ جب بیمار ہوئے نا، آخری وقت تھا، ابو حاتم رازی اور ان کے شاگرد آئے ان کا پتہ لینے کے لیے، تو بیٹھے ہیں کہ اب استاد کا آخری وقت ہے، کون ان کو تلقین کرے لا الہ الا اللہ کی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ لقینوا موتاکم بلا الہ الا اللہ۔ اب یہ ہمارے استاد ہیں، شرما رہے ہیں بیٹھے، تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یار وہ حدیث جو ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو ابو زرع کہتے ہیں ٹھہرو میں اس کی سند تمہیں بتاتا ہوں، اور وہ سند پڑھنی شروع کر دی۔ سند پڑھتے پڑھتے جب یہاں تک پہنچے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، تو روح پرواز کر گئی، دخل الجنہ۔ اللہ اکبر۔ تو امام ابو زرع یہ جو ہے نا ایسے لگتا تھا، محدثین کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے وہ مسکرا رہے تھے اور روح پرواز کر گئی، جیسے انہوں نے کلمہ پڑھا اور آگے جنت نظر آ گئی اور وہ مسکرا پڑے۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں ابو زرع کہ مجھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے، اور ان کی بہت بڑی شان ہے ابو ہریرہ کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ یا اللہ کے رسول، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ جو بھی مومن میرا اور میری والدہ کا نام سنے ہم سے محبت کرے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور ابو ہریرہ نے آمین کہی۔ اور دوسری طرف ابو ہریرہ کا علم، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا علم دے لا ینسا، جو کبھی بھولنے والا نہ ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ ابو ہریرہ کے اس دعا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں نے کہا اللہ کے رسول بہت ساری باتیں سنتا ہوں تو کچھ ذہول ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ چادر جو اوپر لے رکھی نا اس کو بچھاؤ۔ میں نے چادر بچھا دی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا اس کو اپنے اوپر لپیٹ لو۔ کہتے ہیں میں نے چادر لپیٹی، فما نسیت و بعد، اس کے بعد مجھے کبھی کوئی نبی پاک کی حدیث بھولی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اتنی جو ہے نا ان کو اتنا حافظہ عطا کر دیا۔ اور ابو ہریرہ کے بارے میں بڑی باتیں کئی لوگ کرتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ تو حدیثیں جمع کرتا تھا جیسے پنساری نے جو ہے نا وہ نسخے جمع کر کے رکھے ہوتے ہیں، اپنا جڑی بوٹیاں جمع کر کے رکھی ہوتی ہیں، ان کی تاثیر وہ پنساری نہیں جانتا، وہ حکیم ہی جانتا ہے۔ ابو ہریرہ جو ہے نا وہ پنساری ہیں، بس حدیثیں ہی جمع کی ہیں، باقی مراد حدیث سے نہیں واقف۔ اللہ اکبر۔ بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ابو ہریرہ کے بارے میں بات کر کے بندے کا ایمان کہاں کامل رہتا ہے۔ اور ایک قاضی ابو طیب کہتے ہیں ہم جامع مصر میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں نا ایک بندے نے آ کر سوال پوچھا حدیث مسرات کے بارے میں، یعنی جانوروں کو کھڑ لگانے والی جو حدیث ہے کہ دودھ روک لیتے ہیں 2-2 3-3 دن کا اور پھر وہ ان کو بیچتے ہیں ویپاری لوگ دھوکہ دے کر۔ تو حدیث سنائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم کھڑ نہ لگایا کرو جانوروں کو، اس سے آپ نے منع کیا، اور جو کھڑ لگا جانور خرید لے پھر اس کو آگے 2 اختیار ہیں کہ یا تو واپس کرے اور یا پھر یہ ہے کہ جو جتنی قیمت ہے اتنی قیمت اس کو دی جائے۔ تو بہرحال یہ حدیث سنی تو وہ سائل جو ہے وہ کہنے لگا چھوڑیے یہ تو ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ بس اس نے اتنی بات کی تھی کہ کہتے ہیں مسجد کی چھت سے ایک بہت بڑا اژدہا نیچے پھکارتا ہوا گرا اور اب اس آدمی کے پیچھے لگ گیا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے بندے تو نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات کی ہے تو اللہ سے معافی مانگ، توبہ کر، تو پھر تیری جان چھوٹے گی۔ اس نے توبہ کی اور اژدہا غائب ہو گیا۔ یعنی جو بندہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کا ذہن رکھتا ہے تو وہ کیسے نجات پائے گا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو ہے نا عظمت کو سلام، انہوں نے یہ کتاب البیوع کے اندر یہ روایت بھی لائے ہیں ابو ہریرہ کی بھی حدیث مسرات میں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی روایت بھی لائے ہیں۔
تاکہ کسی کو جرت نہ ہو حدیث مسرات کو مسترد کرنے کے صرف ابو ہریرہ کی وجہ سے۔ تو بہرحال امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تک سند پہنچائی۔ اس کے راوی جو ہے نا یہ خماسی روایت ہے، احمد بن اشکاب 1، محمد بن فضیل 2، عمارہ بن کعکع 3، ابو زرع 4 اور ابو ہریرہ 5۔ ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کلمتان 2 کلمے ہیں، حبیبتان الی الرحمن جو رحمان کو بڑے ہی محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان زبان پہ بڑے ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان میزان میں وہ بہت بھاری ہیں۔ اور وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ 2 کلمے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ویسے تو یہ 2 کلمے ہیں، طلباء جانتے ہیں، اور پھر اس میں طلباء کے لیے کہ کلمتان حبیبتان، یہ کلمتان موصوف ہے، حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ ساری اس کی صفتیں موصوف صفت مل کر یہ خبر مقدم ہے، اور سبحان اللہ و بحمدہ اعراب حکائی کے ساتھ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ خبر لمبی ہے، مبتدا مختصر ہے۔ آپ نے بلاغت میں پڑھا ہوگا کہ کبھی تشویق کے مبتدا کے لیے خبر کو لمبا کر دیا جاتا ہے، تشویق کے مبتدا کے لیے خبر لمبی کی جاتی، جیسے آپ نے کبھی سٹیج سیکرٹری کو دیکھا کہ وہ سٹیج پر آتا ہے اور جس کو بلانا ہو ہستی کو تو اس کے کئی القاب ذکر کر کے کہتا ہے میری مراد یہ، تاکہ سارے لوگوں کا ذہن ادھر متوجہ ہو جائے، اس لیے یہاں جو ہے نا یہ خبر کو لمبا کیا گیا۔ باقی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ 2 مرتبہ ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ تنزیہ ہے، کلمہ تنزیہ۔ ہمارا جو کلمہ ہے نا توحید لا الہ الا اللہ، کلمہ اسلام، کلمہ اخلاص، اس میں بھی تنزیہ ہے، لا الہ کوئی معبود نہیں ہے، پہلے معبودہ نے باطلہ کی نفی اور پھر الا اللہ ایک اللہ کا سوا۔ ایسے جو عقیدہ بنتا ہے نا وہ ٹھوس عقیدہ بنتا ہے اور اس سے پھر کوئی بندہ جو ہے نا ہلا ہی نہیں سکتا، ایسا عقیدہ جو، بلکہ قرآن میں ہے اللہ نے فرمایا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے اور ایک اللہ پہ ایمان رکھتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایسے کڑے کو تھام لیا ہے کہ لن انفصام لہا، جو کبھی چھوٹنے والا ہی نہیں، جنت جانے تک نہیں چھوٹے گا انشاءاللہ، کلمہ توحید جس نے اپنا لیا ہے اس طرح۔ اور پھر سبحان اللہ یہ 2 مرتبہ ہے، اس لیے کہ شرک دنیا میں زیادہ ہے، شرک زیادہ ہے۔ اور کلمہ تنزیہ ہے، ظاہر ہے کسی بھی چیز کو مزین خوبصورت بنانا ہو پہلے اس کا تخلیہ کیا جاتا ہے، ایک جملہ بولا جاتا ہے عربی میں کہ التخلیہ قبل التحلیہ، کسی چیز کو مزین بنانا ہو نا تو اس کو پہلے تخلیہ کیا جاتا ہے، یعنی ایسے سمجھ لو، میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل لوہے کو زنگ لگا ہوا ہے اور اس کو خوبصورت بنانا ہے پینٹ کر کے، تو پہلے زنگ اتارو گے تو پھر ہی پینٹ کرو گے نا، وہ مضبوط ہوگا۔ اور اگر پینٹ کے اوپر ہی آپ جو ہے نا ماسٹر اینیمل جو ہے نا اس کا پینٹ کر دیں تو وہ تو ٹکڑیاں بن کر چوتھے دن اتر جائے گا۔ اسی طرح ایک بندے کا زخم ہو گیا ہے اور وہ زخم خراب ہو گیا ہے تو وہ کسی عطائی ڈاکٹر کمپاؤنڈر کے پاس جائے گا تو وہ تو جو ہے نا اس کے اوپر جلدی جلدی مرہم کر کے پٹی لگا دے گا۔ تو اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے گا، کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس، حکیم کے پاس، تو وہ پہلے جو ہے نا نشتر سے اس کا تخلیہ کرے گا، اس کا جو مواد ہے فاسد وہ ضائع کرے گا اور پھر اس پر سپرٹ لگائے گا، پائیوڈین لگائے گا، پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ مرہم کرے گا تو اب زخم جو ہے وہ درست ہوگا، ایسا درست ہوگا کہ پھر بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں یہاں پہلے تنزیہ کی گئی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اسبح اللہ سبحانہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ تیرا نہ کوئی ذات میں شریک ہے نہ تیری صفات میں کوئی شریک ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، کلمہ تنزیہ۔ اور پھر وبحمدہ، یہ جو ہے نا وبحمدہ یہ اس کو کہتے ہیں صفت کمال، صفت کمال، یعنی سبحان اللہ پہلے وبحمدہ بعد میں، سبحان اللہ العظیم یہ بھی سبحان اللہ العظیم یہ بھی صفت کمال ہے۔ تو بہرحال
یہ جو آخر میں لائے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ لفظ سبحان یہ اس میں تنزیہ ہے، اور یہ ایسا کلمہ ہے سبحان والا کلمہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ سبحان اللہ کہتا ہے نا آدھا ترازو بھر جاتا ہے، اور جو الحمدللہ کہتا ہے تمل المیزان سارا ترازو بھر جاتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأَنَا أَقُولَ سبحان اللہ، میں کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، احب الیہ، یہ کلمات مجھے اتنے پسند ہیں، فرمایا احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس، جتنی روئے جہان کے اوپر چیزیں ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے ان سب سے محبوب مجھے یہ کلمہ ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آپ کو جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب گفتگو کلام ہے وہ نہ بتاؤں؟ تو فرمایا، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے ضرور بتائیے۔ فرمایا ان حب الکلام الی اللہ سبحان اللہ و بحمدہ، سب سے زیادہ محبوب اللہ کو کلام کون سی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، بہت زیادہ محبوب کلام ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت کہتا ہے نا سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار، تو لم یات احد یوم القیامت بافضل مما جاء بہ، جتنے عمل اس کے ہوں گے کسی کے بھی نہیں ہوں گے، اللہ کہ کوئی اس سے زیادہ جو ہے نا وہ پڑھے یہ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ فی یوم 100 مرات، سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ ایک دن میں پڑھے تو حتت خطایا ہو، اس کے سارے گناہ ہی جھڑ جاتے ہیں، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلُ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہے، سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے نماز پڑھ کے، دیکھا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ بیٹھی ذکر کر رہی، تو آپ چلے گئے چکر لگا کے گھر سے، کافی دن چڑھے، جب بعد میں آئے تو ابھی بیٹھی وہ ذکر کر رہی، آپ نے فرمایا جویریہ ابھی بیٹھی ذکر کر رہی ہو؟ ہاں جی میں ابھی تک ذکر کر رہی ہوں۔ ہماری ماؤں کے پاس، بہنوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس تو اتنا وقت ہی نہیں ہوتا نا، تو دیکھو وہ آدھا دن تک ذکر کرتی تھی مصلی پہ بیٹھ کر، تو ذکر کر رہی۔ فرمایا تیرے پاس سے جانے کے بعد میں نے 4 کلمے ایسے کہے ہیں کہ اگر تیرا آدھے دن کا ذکر ایک طرف رکھ دیے جائیں اور وہ 4 کلمے ایک طرف رکھ دیے جائیں تو فرمایا وہ سارے وزنی ہو جائیں تیرے ذکر سے، وہ 4 کلمے وزنی ہو جائیں۔ اور وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یہ وہ کلمات ہیں۔ تو میرے بھائیو، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی جامع صحیح بخاری کا اختتام ان کلمات پہ جو ہے نا کر رہے ہیں، اور اختتام مجلس سبحان اللہ، حدیث کی مجلس ختم ہو رہی ہے اور اختتام مجلس میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ اور امام صاحب نے یہ کلمات جو زبان پہ ہلکے پھلکے اللہ کو بڑے محبوب، رحمان کو بڑے محبوب، اور میزان میں ترازو میں سب سے وزنی، اور وہ کلمے کون سے ہیں؟ مختصر سے کلمے، ہر بندہ کہہ سکتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، صبح و شام کے اذکار آپ پڑھتے ہو تو اس میں 100 مرتبہ یہ ایک تسبیح جو ہے وہ لازمی کیا کرو، اور یہ کلمات اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس ادارے کو، اس کی انتظامیہ کو، ان کے طلباء کو اور ان کے اساتذہ کو، اور عزیزم حافظ محمد عثمان البدیر حافظہ اللہ، ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ ہر شریر کے شر سے محفوظ رکھے، ہر حاسد کے حسد سے محفوظ رکھے، اور اللہ پاک اس ادارے کو رہتی دنیا تک سارے علاقے کے لیے اللہ صافی چشمہ بنا کے دین اسلام کا اللہ آباد رکھے۔ اقول قولی ھذا وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ بے شمار مدارس میں صحیح بخاری طلباء کو گفٹ کی جاتی ہے، تو ہم نے طلباء سے مشورہ لیا
انہوں نے کہا ہمیں سلسلہ حدیث صحیحہ یہ گفٹ کر دیں، صحیح بخاری ہمارے پاس موجود ہے، تو اس لیے ہم نے سلسلہ حدیث صحیحہ جو علامہ ناصر الدین البانی علیہ الرحمہ کی تصنیف ہے اس کا انتخاب کیا، جس میں ساری کی ساری احادیث تقریباً صحیح ہیں۔ تو میں سب سے پہلے حافظ محمد شفیق بن قاری اقبال شیخ الحدیث رحمہ اللہ کو درخواست کرتا ہوں وہ شیخ محترم ادریس عصری حفظہ اللہ سے اپنا انعام وصول کرے۔ مولانا عطا اللہ فاروق آباد سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ علامہ طارق محمود یزدانی حفظہ اللہ سے اپنا انعام وصول کرے۔ محترم جناب مولانا عرفان ربانی بن بنیامین صاحب ننکانہ سے، انہوں نے ہمارے پاس وقت تو بہت کم گزارا ہے لیکن بڑا ہی تابعدار شاگرد ہے، اور میں گزارش کرتا ہوں یہ چوری امین باجوہ صاحب سے اپنا انعام وصول کریں۔ تمام مہمانان گرامی تشریف رکھیں، انشاءاللہ ابھی نماز عشاء ہوگی، مولانا منظور صاحب بھی الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں، اور اس کے بعد فوراً انشاءاللہ پروگرام کو جاری رکھا جائے گا۔ آپ تمام احباب کے لیے الحمدللہ کھانے کا انتظام موجود ہے۔